بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیشہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی تقوی پر مشتمل اللہ کی وصیت کی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں جو پہلی آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی ہے ہم اپنے سارے بندوں کو، سارے ایمان والوں کو، مرد ہوں، عورت ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، سب کو اللہ نے وصیت کی ہے، یہ میرے ایمان والے بندو، تم سب اللہ سے ڈرتے رہو، تم سب اللہ سے ڈرتے رہو. جس طرح اللہ سے ڈرنے کی تعلیم ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تمہاری موت جب ہو تو تم مسلمان ہی مرو. تھوڑا سا رک کے غور کیجئے، تھوڑا سا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وصیت ہمیں کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور مریں تو مسلمان ہی مریں، اللہ کے پاس مسلمان ہو کر کے جائیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت خطرہ ہے، بندے کے سامنے ہر وقت خطرہ ہے. اسلام اور کفر کے بیچ کی جو صورتحال ہے، آمیزش ہے، نظریات کی، ماحول کی، سماج کی، دنیا داریوں کی، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں ایک ایمان والے کے سامنے خطرہ لگا ہی لگا ہے کہ کہیں وہ اور اس کا اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی توحید پر، اس کے حکم کی اطاعت پر، اس کے دین پر، اس کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم مسلمان مرو، تاکہ تم مسلمان مرو. آپ سوچئے اس کو اس نقطۂ نظر سے کہ انبیاء دعا کرتے تھے. انبیاء، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم شرک نہ کہیں کر بیٹھیں، اے اللہ ہمیں بچانا. جو امام التوحید تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے، یہ اتنی فکر کرتے تھے کہ کہیں ہم
کہیں ہم دنیا کے خطرات میں سب سے بڑے خطرے کا شکار نہ ہو جائیں، وہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو وصیت کی ہے، اور ہمیشہ اللہ کے نبی اس آیت کو پڑھتے تھے، کبھی بھی خطبہ دینا ہو، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی نکاح ہو، کوئی عید ہو، کوئی جمعہ ہو، کوئی مناسبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھے بغیر اپنے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ کسی سبجیکٹ پر بات کرنی ہے، کوئی مناسبت ہے، اس آیت کو آپ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مسلمان کے لیے یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی موضوع ہے۔ اس سے آگے وہ اس وقت تک نہ جائے جب تک اس کی نصیحت اسے نہ کر دی جائے، جب تک اس کی نصیحت نہ لے لے، نصیحت نہ ہو۔ نصیحت اس بات کی کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی ہو اور ہمیشہ اس کی فکر ہو کہ ہم اللہ ہی کے دین پر مریں۔ دعائیں کرتے تھے، انبیاء کی دعائیں، سلف کی دعائیں دیکھیے۔ کوئی شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے کہ میں اسلام اور سنت پر مروں، میں اسلام پر مروں اور سنت پر مروں، یہ دعا کرو۔ مسلمان رہوں اور ایسے مسلمان نہیں، وہ مسلمان جو سنت اور حدیث والا ہے، سنت اور حدیث کی پیروی کرتے ہوئے مروں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں خطرہ مجھے لاحق ہو جائے، شیطان کہیں کسی خطرے میں نہ مبتلا کر دے۔ ایک مسلمان چوکنا رہتا ہے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، دیکھیے ہمارے سامنے کتنی مشکل ہے۔ اگر ہمارے نوجوان، ہمارے چھوٹے بڑے، ہمارے کاروباری عام لوگ، ہماری بیٹیاں، بہنیں، ہماری مائیں اگر اس بات کی فکر نہیں کریں گی تو کتنے خطرے ہیں ہمارے سماج ہے، میجارٹی ہے، پاور ہے، بہت سارے اثرات ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، اتنی کمیونٹیز ہیں، ان کے الگ الگ دھرم ہیں، اور وہ پورے پاور اور پوری قوت کے ساتھ اپنے دھرم کو لے کر کے چلتے ہیں۔ وہ اپنا کلچر چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح دوسرے کلچر کے لوگوں، دوسروں کے کلچر پر ہمارا کلچر غالب آ جائے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سب یہاں ہوتا ہے۔ حق والوں کو تو اس کی اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ باطل نظریے کے لوگ یا جتنے بھی نظریات رکھتے ہیں، سب یہ چاہتے ہیں ہمارا نظریہ، ہمارا کلچر لوگ مان لیں اور فالو کریں۔ تو ایسے سماج میں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اس سماج میں ذرا بھی غافل ہوا آدمی تو خطرے میں پڑ گیا، ذرا بھی غافل ہوا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دین اور اسلام اور توحید پر کاربند کیسے رہ سکتے ہیں، کتنی ہمارے لیے گنجائش ہے ایسے سماج میں جہاں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف دھرم ہیں، اور اکثریت ہمارے برادران وطن کی ہے۔ تو ہم ایسے سماج میں ہم کیسے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر پائیں گے؟ ہم ایسے سماج میں اتنے سارے نیٹ ورک اور کنٹیکٹ میں رہتے ہوئے، پڑوس میں ہمارے غیر ہیں، کاروبار میں ہمارے غیر ہیں، سماج میں ہمارے غیر ہیں، غیروں میں دو طرح کے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں اور اپنے ہیں۔ سب کے بیچ میں ہم اپنی صحیح شناخت، اپنے صحیح عقیدے اور اپنے صحیح خالص سلفیت اور منہج پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اگر آدمی چوکنا نہیں رہے گا، الرٹ نہیں رہے گا، تو گنوا دے گا سب سے بڑی نعمت کو، گنوا دے گا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں جس سماج میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے دین میں، کیا ہمارے اس دین میں جس میں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، سب بتا دیا گیا ہے، سب بتا دیا گیا ہے۔ آپ مسجد میں بھی داخل ہوئے ہیں، ہمیں مسجد میں داخلے کے آداب بتا دیے گئے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو نکلنے کے آداب بتا دیے گئے، مسجد میں ہم آئے تو ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، اس کے آداب بتا دیے گئے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سماج میں رہتے ہوں جہاں ہمارے اغیار جو ہیں، دیگر دھرم اور کمیونٹی کے لوگ، الگ کلچر کے لوگ رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ بنا کر کے رکھنا ہے، اس میں لمٹ کہاں ہے، اس میں اوپن کتنا ہے؟ اگر یہ نہیں جانیں گے تو نہیں بچا پائیں گے دین۔ اور یہ وہی جاننے کی فکر کرے گا جو اس دین کی قیمت سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ایمان والے بندو،
اے میرے ایمان والی بندیوں، سارے مومنوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنو، سارے لوگ مخاطب ہیں، سارے مومن مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مرنا نہیں الا کہ تم مسلمان مرنا، یعنی مسلمان مرنا تم۔ کیوں؟ مسلمان مر گیا تو کامیاب ہو گیا۔ من مات وهو يعلم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مر گیا اس بات پر، اس ایمان اور عقیدے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو مر گیا توحید پر، جو مر گیا اس ایمان پر کہ دنیا میں ایک اللہ کے سوا جتنوں کی عبادتیں ہوتی ہیں سب غلط ہیں، سب باطل ہے، ایک اللہ کی اکیلے عبادت حق ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے ایمان والے بندے مسلمان مریں، کہیں اسلام ان کا خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کہاں کہاں اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، ہمارا ایمان کہاں کہاں خطرے میں پڑ جاتا ہے، کہاں کہاں ہمارے ہاتھوں سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ آپ میں ہر آدمی دیکھے، غور کرے کہ کیا کبھی ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کون سا کلمہ بولیں گے تو ایمان چلا جائے گا، کون سا عمل کریں گے تو ایمان چلا جائے گا؟ ایمان کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے، کیسی تاکید ہے، کتنی فکر ہے۔ جنہیں فکر ہے اللہ تعالیٰ ان کی فکر پر ان کو کھڑا کر دیتا ہے، لالچ پیدا کر دیتا ہے، بے چینی ان کو ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایمان کی حفاظت اتنی بڑی چیز ہے، اس ایمان کی حفاظت کہ اگر ان کی بوٹی بوٹی مار دی جائے، ان کو آگ کے الاؤ میں ڈال کر کے جلا دیا جائے، تو بھی اس ایمان کا سودا وہ نہیں کر سکتے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، چاہے تمہاری بوٹیاں مار دی جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، کیونکہ شرک پر مر گیا تو اس اللہ کے عذاب میں چلا گیا، جو عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ شرک پر مر گیا تو بخشش کی کوئی شکل نہیں ہے، حرام ہے جنت اس کے اوپر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے شرک کیا اور مر گیا شرک پر تو حرام ہے اس کے اوپر جنت، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ لیکن اگر ایمان پر مر گیا، بہت سارے گناہوں کے ساتھ بھی مر گیا لیکن ایمان پر مرا، مسلمان رہ کر کے مرا، گناہگار تھا، معصیتیں تھی لیکن شرک نہیں کیا، ایمان نہیں بیچا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشیت ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلیں گے اس کے لیے جو ایمان پر مرا، لازم ہے جنت میں داخلہ۔ اگر اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوئی تو سزا کے بعد جنت ملنے والی ہے، کیونکہ مرا اسلام پر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر وقت مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں وہ شرک اور ایمان کے خلاف اور اس ایمان کے خلاف عمل نہ کر سکے جس کی بنیاد پر اس کا ایمان چلا جاتا ہو۔ آپ دیکھیے، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں ہمارے لیے کتنا اوپن ہے اور کتنی ہمارے لیے پابندیاں ہیں۔ پابندی کہاں ہے ہمارے لیے؟ سب اوپن ہے ہمارے لیے۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کریں، غیر مسلموں کے ساتھ سیاست کریں، غیر مسلموں کے ساتھ جتنے بھی دنیا کی مصلحتوں کے کام ہو سکتے ہیں سارے کام کریں، ان کے نیٹ ورک میں رہیں، ان کو اپنے نیٹ ورک میں رکھیں۔ ایک چیز کی پابندی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ان کا جو مذہبی شعار ہے، ان کی جو مذہبی پہچان ہے، وہ مذہبی پہچان ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب کسی مذہب اور کسی بھی دھرم کے کلچر کو، شعار کو ہم پسند کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے قریب چلا جائے گا آدمی، ہم قریب چلے جائیں گے، اور جب قریب چلے جائیں گے تو اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ڈرایا، خبردار کیا۔ آپ سوچئے کیسا اللہ کے نبی نے ڈرایا
مشابہت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی قوم سے، کسی قوم کا جو مذہبی طریقہ ہے، جو مذہب ہے کسی قوم کا، ہمارا ایک مذہب ہے اسلام، ہمارا دین حق ہے، دوسرے دین جو اسلام کے خلاف ہے وہ حق نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو کہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں تو یہ گالی نہیں ہے، آپ کا یہ طریقہ باطل ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ اور اگر یہ گالی ہے، کوئی سمجھتا ہے اسے اسلام نے گالی نہیں کہا اسلام نے، بلکہ ہمارے قرآن نے، اسلام کی تعلیمات کی جو اصل ہدایت کی کتاب ہے اس میں یہ کہا گیا کہ غیر جو ہیں، الگ تہذیبوں کے لوگ، الگ کمیونٹی کے لوگ، الگ دھرم کے ماننے والے، ان کو، ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہنا، انسلٹ مت کرنا ان کی، بھلے وہ باطل پر ہیں، بھلے وہ باطل پر ہیں، ان کی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس ایمان کے ساتھ جینا واجب ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کی جتنی عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے۔ اس ایمان اور یقین کے بغیر کلمہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ سوچ لیجئے، یہ کلمہ صحیح نہیں ہوتا۔ کلمہ خالی منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے، کلمہ اس ایمان کا نام ہے کہ جو دل کی جڑ میں اترا ہو، اور اس حقیقت اور سچائی کو جو دل کی جڑ میں اتر گئی ہے اس کو زبان سے بول کر کے واضح کرنا ہے کہ ہم اس سچائی کو مانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا لا الہ، جب ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کوئی بھکتی اور عبادت کا اہل نہیں ہے، مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے۔ کیوں؟ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غلام جو ہے وہ آقا نہیں ہو سکتا، غلام جو ہے، غلام اللہ کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے کہ اس کی بھی عبادت کی جائے؟ نہیں کی جا سکتی۔ اگر کی جاتی ہے تو یہی خطا ہے، یہی غلط ہے، یہی باطل ہے۔ اس بات کے ایمان کے ساتھ جب بندہ جیتا ہے تو اپنے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں، اپنی اکثریت کی مطلب کمیونٹیز کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کیسے ایمان کو بچا لے گا؟ ہمارے سامنے کیسی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں تک مکہ میں رہے، آپ کے صحابہ کی ایک تعداد رہی جنہوں نے کلمہ پڑھا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ، یہ مکہ کے مشرکین جو تھے کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے سب اللہ کو، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے بیچ میں جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا اور اعلان کر دیا تو بہت بڑا پاپ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر سماج یہ سمجھتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا بہت بڑا پاپ ہے، ہمیں گوارا نہیں ہے، تو ہم سب کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاپ اگر کسی کی نظر میں ہے تو اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال کیسے تھے؟ پتھریلی زمین مکہ کی، اس پر لیٹا دیا جاتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پاؤں میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، جیسا کہ روایتوں میں ہے۔ ان سے کہلوایا جاتا تھا کہ کہو، یہ کہنا چھوڑ دو کہ ایک اکیلا ہی اللہ عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے ساتھ اور بھی عبادت کے مستحق ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی اللہ عبادت کا مستحق ہے اور جو عبادت جن کی ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ تو کہتے تھے احد احد، اکیلا اللہ، یہ حالت میں کہتے تھے اکیلا اللہ، اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ کتنا بڑا سبق ہر مومن کے لیے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے کہ اتنی سنگین صورتحال، اس سے بڑی صورتحال، مکہ میں جو حالات اتنے خطرناک تھے، کبھی کبھی صحابہ حالات سے، مشکلات سے، ظلم سے بدحال ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جاتے تھے، کبھی کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات کب بدلیں گے؟
آپ اجازت کب ملے گی؟ آپ فرماتے تھے جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، تم سے پہلے ایسے ایمان والے گزرے ہیں، ان کو ایمان کی صدا، ایمان کی بنیاد پر یہ صدا دی جاتی تھی، گڈھا کھوڑ کر کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کی آری سے چیرا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نکالا جاتا تھا، لیکن وہ ان کے ایمان سے ان کو ہلا نہیں پاتے تھے، ہلا نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل کی جڑ میں یہ سچائی اتر گئی، تمہیں معلوم تھا یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت مختصر، اس کا کوئی ریشیو نہیں ہے آخرت کے مقابل میں۔ یہ دنیا کی یہ سب نعمتیں اور دنیا کی عمر آخرت کے حساب سے اس کی کیا حیثیت؟ وہ جانتے تھے ہم ظلم سہتے سہتے مر جائیں گے، اس کی عمر کتنی ہے، آخرت میں نجات مل جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت مل جائے گی۔ تو کہتے تھے کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، جان دے دینا معمولی چیز ہے، مال دے دینا معمولی چیز ہے، وطن چھوڑ دینا معمولی چیز ہے۔ کیوں معمولی چیز ہے؟ اگر ہمارے اوپر ہمارے نادان بھائیوں نے ظلم کیا اس بنیاد پر کہ ہم کلمے والے ہیں، اسلام والے ہیں، ہم ایک دھرم کے ماننے والے ہیں، اس بنیاد پر ظلم کیا تو ہم ظلم سہ لیں گے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لیے سب کچھ اوپن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا تو صرف ایمان والوں کے لیے آپ رحمت نہیں تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، سارے جہانوں کے لیے، مسلمان غیر مسلم ساری مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والا مسلمان جتنا سنت کا پیروکار ہے، آپ کی سیرت سے جتنا جو قریب ہے، اتنا ہی وہ دنیا کے لیے رحمت ہے، دنیا کے لیے کام آنے والا ہے، دنیا کو نفع پہنچانے والا ہے، دنیا کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ہے۔ ایک مسلمان اس روئے زمین پر اپنوں کے علاوہ اپنوں کے ساتھ تو بھائی ہے مہربان، لیکن غیروں کے لیے بھی مہربان ہے۔ کیوں مہربان ہے؟ اس کا دین رحمت والا ہے، اس کا پیغمبر رحمت والا ہے، اس کا رب سب سے بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اس لیے جو جتنا اپنے رب اور اپنے نبی سے قریب ہے وہ اپنوں کے بعد غیروں کے لیے بھی مہربان ہے۔ لیکن اس کی مہربانی اس میں نہیں ہے کہ وہ کہے جس کی تو بھکتی کرتا ہے وہ بھی سچ ہے، جس کی میں بھکتی کرتا ہوں وہ تو سچ ہی ہے، جس کی تو بھکتی کرتا ہے وہ بھی سچ ہے۔ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ساری ہمدردیاں، سارے برتاؤ، ساری خوش اخلاقیاں سب کچھ کرے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا ایمان چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سمجھوتا کیا یہود کے ساتھ۔ کیا سمجھوتا کیا؟ کہ ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، تم یہود ہو، ہم مسلمان ہیں، تمہارا ایک دین ہے، ہمارا ایک دین ہے، تمہارا دین غلط ہے، ٹھیک ہے، ہمارا دین حق ہے، لیکن ہمیں ایک سماج میں رہنا ہے۔ تو ہمیں ایک سماج میں رہنا ہے تو اس کے لیے بنیاد کیا رکھی گئی؟ اس کے لیے بنیاد یہ ہے لکم دینکم ولی دین، جس کا یہ معنی کبھی نہیں سمجھنا میرے بھائیوں، بڑوں چھوٹوں، میری ماؤں بہنوں، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس جو دین ہے وہ بھی صحیح، میرے پاس جو دین ہے وہ بھی صحیح، یہ معنی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ہم امن کے ساتھ رہ سکیں، بلا چھیڑ چھاڑ کیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ تم اپنے دھرم پر چلتے ہو، اپنے مذہب پر چلتے ہو، چلو، ہمیں اپنے مذہب پر چلنا ہے، ہم اپنے مذہب پر چلیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سماج میں پرامن بقائے باہمی کے لیے ہم جیئیں سماج میں، اس لیے کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی حق ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی حق۔ حق ایک ہی ہے۔ حق کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ایک بات ذہن میں بہت اچھی طرح رکھیے، حق ایک ہی ہے۔ وہ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق کے بعد جو ہے وہ باطل ہے۔ لیکن ہم سماج میں جب رہتے ہیں اور سماج میں ہمیں جب رہنا ہے
تو ہمیں سماج میں اسی نقطے کے تحت رہنا ہے کہ جو حق ہے وہ ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، وہ ایمان ہے جو ہمارے دل کی جڑوں میں بھی ہے۔ ہم ادنا درجے کا شبہ نہیں رکھتے، اور ہم اس بات میں بھی شبہ نہیں رکھتے اللہ کے علاوہ معبود برحق ہے، اور ہم اس بات میں بھی شبہ نہیں رکھتے کہ اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی ہوتی ہے وہ باطل ہے۔ اب اس بات میں بھی شبہ نہیں رکھتے۔ اس لیے مذہبی جو شعار ہے، مذہبی جو طریقہ ہے کسی قوم کا، اس مذہبی طریقے کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہے؟ آپ کا مذہب ہے، آپ اس کی پابندی کرتے ہو، اس پر چلتے ہو۔ ہمارا جو مذہب ہے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ ہم ایک سماج میں جیتے ہیں، جینے کے لیے ہم کو اور آپ کو اس نقطے نظر سے رہنا چاہیے کہ بھئی آپ اپنے مذہب پر چل رہے ہیں، آپ کو آزادی ہے۔ ہمارے ملک نے کے دستور نے بھی آزادی دی ہے کہ ہر ایک اپنے مذہب اور اپنے مسلک پر چل سکتا ہے، اور اس بات کا جتنا یقین دل و دماغ میں بیٹھا رہے گا اتنا ہی بندہ اپنے اسٹینڈ اور موقف میں برابر چلے گا۔ لوگوں کو معلوم رہے گا، انہیں معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ ہم مسجد میں جا کر کے سجدہ نہیں کر سکتے۔ غیر مسلمان اسے معلوم ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان ہے، آ کر کے مندر میں کوئی پوجا، کوئی بھکتی، کوئی گھنٹی نہیں بجا سکتا، کوئی وہاں نذرانہ اور چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، ان کے تہوار میں جا کر کے اس کا حصہ نہیں بن سکتا، اس کو خیر اور برکت کی چیز نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تو اس کا مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے۔ ہم دنیا کے سارے مسائل میں جب غیروں کے ساتھ اچھے اصول و ضابطے اور بلند کیریکٹر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ان کے ساتھ جیئیں گے تو دنیا میں تو زیادہ تر دنیا داری ہی ہے، مال و دولت کے پجاری ہے۔ ان کو دنیا کا اچھا برتاؤ، اچھی شکل، اچھا کیریکٹر، اچھا اخلاق ملے، اور انہیں یہ کلیئر پیغام رہے کہ مذہب کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں ہمارا اور آپ کا طریقہ جدا گانا ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے جو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے، لیکن اس مسئلے میں دیکھیے سمجھوتا ہو رہا ہے، دستاویز لکھا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے، آپ ہمارے لیے عہد بند ہیں، لیکن آپ کا دین ہے، ہمارا دین ہے۔ اس کی کوئی قیمت اگر چکانی پڑے، مثال کے طور پر اگر اس کی اللہ نہ کرے ہماری وہ آزمائش ہو جس کے لیے ہمارے پاس برداشت کی قوت نہ ہو، تو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے لیے ہر سطح کی چیز اگر برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ ہماری نظر میں سب کچھ دنیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دنیا کیا ہے، آپ نے مثال دیا، کہا دنیا کی عمر کتنی ہے اور آخرت کی عمر۔ اللہ کے نبی نے بتائی کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، کہا انگلی تم سمندر میں ڈالو اور جتنا پانی تمہاری انگلی کے ساتھ آتا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ آپ بتائیے سمندر میں انگلی ڈال کر کے آپ پانی نکالیں گے تو کتنے وقفے اور پیریڈ تک وہ پانی آپ کی انگلی میں نمی رہے گی؟ سوکھ جائے گا، وقفہ نہیں گزرے گا، تھوڑی ہی دیر میں، موسم کے حساب سے تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی سوکھ جائے گا۔ اور سمندر، اللہ کے نبی نے مثال دی، مثال دے کر کے سمجھایا ہم سارے ایمان والوں کو، کہا دیکھو دنیا کہیں تمہیں تمہارے ایمان سے دور نہ کر دے، اس آخرت سے محروم نہ کر دے۔ ہاں، جو دنیا اتنی معمولی ہے، جس کی کوئی عمر نہیں، جس کا کوئی ریشیو نہیں آخرت کے مقابل میں، تمہاری آخرت نہ خراب ہونے پائے، اور آخرت خراب کب ہوتی ہے؟ جب آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور باطل میں۔ اسی لیے سمجھایا، کہا دیکھو حق ایک ہے، باطل بہت ہیں، وَأَنَّ هَذَا سبیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ
یہ میری راہ ہے، اس راہ کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اپنے راستے کو کہا ایک راہ ہے یہ میری، اور باطل اور گمراہ راستوں کے بارے میں کہا کہ بہت راہ ہیں، بہت راہ ہیں، اور کہا کہ حق ایک ہے، باطل بہت ہے، باطل بہت ہے، حق ایک ہے، حق ایک ہے، باطل بہت ہیں۔ تو جس حق پر ایمان ہے اس پر جمے رہنے کی تلقین ہے، اس پر جمے رہنے کی، اس کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کی مصلحتوں میں نے آپ سے کہا کہ اوپن کیا، اللہ تعالیٰ نے اوپن کیا۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، 30 سا جو اللہ کے نبی نے قرض لے کر کے رکھا تھا ایک یہودی سے، اور اس کے بدلے میں رہن رکھا تھا آپ نے اپنی زرہ کو، وہ ہتھیار جس سے جنگ میں حفاظت کا کام لیا جاتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ ایک زرہ آپ نے رکھی تھی رہن کے طور پر، اس کے سامنے آپ نے 30 سا جو لے کر کے رکھا تھا اپنے گھر کے خرچے کے لیے۔ اتنے سارے تعلقات غیروں کے ساتھ، اتنے سارے مسائل غیروں کے ساتھ، اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں جو تھی وہ دے رکھا تھا، یہود کو کہا کہ یہودوں کو دے رکھا تھا، کہا کہ تم بٹائی پر کام کرو، تم لوگ کام کرو۔ تو کاروبار کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو، سماج کا مسئلہ ہو، ہم سب کے ساتھ دنیا کی مصلحتوں میں جیسے ہمارے تقاضے ہو ویسا کام کریں گے، غیر ہوں یا اپنے ہوں، دونوں کے بیچ میں ہماری زندگی کیسے لیکن رہے گی؟ اپنے دین کی پہچان کے ساتھ، اپنے مسلک کی پہچان کے ساتھ۔ جس نے بھی نرمی دکھائی، ذرا بھی سمجھوتے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا۔ کیوں چھوڑ دے گا؟ اس نے اس حق کی قیمت کو گرا دیا، اس نے معمولی سمجھا دنیا کے لیے حق کو، اور جس نے معمولی سمجھا دنیا کے لیے حق کو، اللہ تعالیٰ اسے حق چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے رسول کے طریقے کی مخالفت کی، صحابہ کی جماعت کے طریقے کی مخالفت کی، ہم اسے اسی راہ پر چھوڑ دیں گے۔ رسول کا طریقہ کیا ہے؟ سب کچھ آپ کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے، عقیدے اور ایمان کا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کی بات آئے تو ابو بکر کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی بات چھوڑ دی جائے اور ابو بکر کی بات لے لی جائے؟ کیا ایسا کوئی لاجک کوئی ایمان والے کا دماغ قبول کر سکتا ہے؟ نبی کی بات چھوڑ دی جائے، کسی امام کی بات لے لی جائے؟ سوچ سے باہر ہونی چاہیے، سوچ سے باہر۔ نبی کا مسلک چھوڑ کر کے کسی امام کا مسلک اپنا لیا جائے، سوچ سے باہر ہونی چاہیے آدمی کی۔ کیوں؟ اگر ایسا کرے گا تو اللہ محروم کر دے گا، محروم۔ اس لیے یہ کنسپٹ ہمارا ہے، اس کنسپٹ کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ لوگ اتنا بڑا وسیع اسلام، رحمت والا اسلام، غیروں کے ساتھ سلوک والا اسلام، غیروں کے حق کو ماننے والا اسلام، اسلام یہ کہتا ہے تمہارے گھر میں گوشت ہے، تمہارے گھر میں کچھ پکا ہے، تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب سے پہلا حقدار ہے، اس کو بھیجو تم۔ اس سے تمہارے دین ایمان کو خطرہ نہیں، تمہارے اخلاق اور کیریکٹر کو عظمت ملتی ہے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، کسی نے غلط راستہ چن لیا، اسے نصیحت کرو، تمہارے ہاتھ میں پاور نہیں نا، تمہاری ذمہ داری ہے، مانے گا یا نہیں مانے گا۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا کام بات پہنچانا ہے، حساب کرنا ہمارا کام ہے، حساب اللہ کرے گا، ہمارا کام حساب نہیں کرنا، ہمارے بات پہنچانا ہے۔ تو کہا تمہارا کام پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے، لیکن تم اپنے اخلاق، کیریکٹر، دنیا کے مسائل، ضروریات اور دنیا کے لیے فائدہ اور نفع پہنچانے کے لیے ساری تدبیریں کرو، ساری تدبیریں، لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ۔ رب العالمین ہم سب کو دین کے صحیح سمجھ کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اللہ کی وصیت ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ والے بن کر کے رہیں، ایمان والے بن کر کے رہیں، ہمیشہ فکر مند رہیں کہ ایمان پر ہی موت ہو۔ ہمیشہ جو مسلمان فکر مند بنا رہے گا کہ ایمان ہاتھ سے نہ جائے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کر سکتا، کبھی نہیں محروم کر سکتا۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی پر زندہ رکھے، اپنے ایمان اور اپنی توحید پر زندہ رکھے،
اپنے نبی کی سنت اور اپنے نبی کے مسلک پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہوتی اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔